الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الشاعر: وضع میں تم ہو تمدن تو نصارہ میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کر کہ اے نبی، یہ جو یہودی اور نصارہ ہیں، یہ لوگ ہرگز آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کے ساتھ یا ان کے مذہب کو اپنا نہ لیں، یا اسی طرح سے یہ لوگ آپ کی باتوں کو اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک کہ آپ ان کی حمایت نہ کرنے لگیں. اور حمایت سے یہاں پر جو چیز مراد لی گئی وہ یہ بات لی گئی کہ آپ ان کے ساتھ ساتھ وہ جیسا کرتے ہیں آپ بھی انہی کی طرح کرنا. حمایت اسی چیز کو کہتے ہیں کہ ایک انسان اگر کوئی کام کر رہا ہے، وہ غلط کر رہا ہے یا صحیح کر رہا ہے، ہمیں اسے فرق نہیں پڑتا، بلکہ ہم ان تمام کی تمام تر چیزوں کو چھوڑ کر اس کا ساتھ دے رہے ہیں بغیر فرق کیے کہ آیا وہ چیز صحیح ہے یا غلط ہے. پہلی چیز. دوسری چیز، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ گئے اور وہاں کے لوگ جو یہودی اور نصارہ تھے، یہود و نصارہ جو ایک دن روزہ رکھتے تھے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میرے پیارے صحابہ، یہ کیا معاملہ ہے، کیا معاملہ ہے، یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں، کس لیے رکھتے ہیں؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ لوگ اس لیے رکھتے ہیں کہ اس دن موسیٰ علیہ السلام کو نجات حاصل ہوئی تھی. اب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ لوگ اگر ایک دن روزہ رکھتے ہیں تو ہم 2 دن روزہ رکھیں گے، یعنی ہم ان کی مخالفت کریں گے. اگر دیکھا جاتا تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک دن کا روزہ رکھ لیتے، لیکن یہاں پر صرف روزہ رکھ لینا یہ مقصد نہیں تھا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، بلکہ جو مقصد تھا یہ تھا کہ ہمیں یہودوں اور نصارہ کی مخالفت کرنی ہے. یعنی ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ یہ سمجھ بیٹھے کہ یہ ہم جو کر رہے ہیں یہ صحیح ہے، تبھی یہ مسلمان ہمارے ساتھ مل کر وہ کام کر رہے ہیں. آج اگر یہ دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے معاشرے میں اگر کوئی چیز شرک و بدعت والی چیز پائی جاتی ہے تو ایک مسلمان کا یہ کام ہوتا ہے کہ اس چیز کو ختم کیا جائے. ایک مسلمان تو وہ ہوتا ہے کہ جب اس کے سامنے برائی کی جائے، اس کے سامنے شرک و بدعت کے کام کیے جائے تو ان تمام کی تمام تر چیزوں کو ختم کرنے کی کوشش کرے، اور اگر ختم نہیں کر سکتا تو کم سے کم وہ اس کی حمایت تو نہ کرے. اگر ختم نہیں کر سکتا، آپ کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، تو کم سے کم ایک دوسرے جو غلط کر رہے ہیں آپ ان کے ساتھ شریک تو نہ ہو. آج اگر دیکھا جائے تو آج ہمارے معاشرے میں نہ جانے کتنی ایسی برائیاں ہیں، نہ جانے کتنی ایسی کمیاں ہیں جو ہم مسلمان ہیں. ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، لیکن یہی وجہ رہی ہے کہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ وضع میں تم ہو تمدن تو نصارہ میں ہنود، اور یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. آج جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو اور اپنے آپ کو یہ گردانتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں، اگر تم مسلمان ہوتے تو کبھی تم ان خیروں کے ساتھ ان کے ساتھ مل کر وہ تمام تر حرکتیں نہ کرتے جس میں شرک و بدعات اور بت پرستی جیسی چیز پائی جاتی. آج اگر ہم دیکھتے ہیں تو سب سے زیادہ ہمارا معاشرہ، آج اگر ہم دیکھتے ہیں تو سب سے زیادہ ہمارے بچے، آج اگر ہم دیکھتے ہیں تو سب سے زیادہ بچے اور بچیاں تو دور کی بات، آج ہم خود ایک ماں باپ اور اسی طرح سے ایک ذمہ دار ہونے کے ناطے ہم ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ چل کر ہم ایک دوسرے کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں. اور یاد رکھیے، مجھے اس بات سے کبھی ڈر نہیں لگتا کہ مجھے یہاں رکھا جائے گا. مجھے رزق کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین ہے، لیکن میں صحیح اور غلط کہنے سے نہیں ڈرتا. اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے سامنے برائی کی جا رہی ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے جب غلط کام
ہوتی ہے ایسے انسان پر جو اپنے ماں باپ ہونے کے ناطے اپنے بچوں کو کنٹرول نہ کر پائے، اپنے بچوں کو غیر شرعی طریقے پر ڈال کر اپنے آپ کو یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہاں میرے بچے کرتے ہیں، میرے بچے غلط کام کرتے ہیں، غلط کرتا ہے تو غلط ہے، چاہے وہ کسی کا باپ کر رہا ہو یا کسی کا بیٹا کر رہا ہو یا کسی کی بیٹی کر رہی ہے۔ آج وہ انسان جسے کبھی مسجد کا دروازہ تک نہیں دیکھا، وہ انسان جنہوں نے آج تک کبھی اپنے آپ کو نماز کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں نہیں لایا، وہی انسان آج دوسروں کے غیر شرعی طریقے پر اور دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر جشن منا رہا ہے، جشن منا رہا ہے۔ اور تو اور ہے وہ بچے، اور تو اور وہ ماں باپ جنہوں نے اپنے بچوں کو صحیح طریقے سے کپڑا تک نہیں پہنایا، وہ انسان جن کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ اپنے بچوں کو صحیح طریقے سے کھلا پلا سکیں، آج وہی ماں باپ حرام خوری کر کے غلط طریقے سے پیسے کو کما کر لاتے ہیں اور اپنے بچوں کو دیتے ہیں کہ اسے تم حرام خوری کے اندر اور تم اسے عیاشی اور جشن کے اندر خرچ کرو۔ یہ کہاں کا طریقہ ہے؟ یہ کون سا مسلمان ہے؟ مسلمان تو وہ ہوتا ہے کہ اس کے سامنے برائی ہوتی ہے ہاتھ پکڑ کر روک دو کہ یہ غلط ہے، اور آج اگر مسلمان ہو تمہارے سامنے غلط کیا جا رہا ہے اور تم خوش ہو رہے ہو، تم جشن منا رہے ہو۔ اور تو اور جب آگے ہم دیکھتے ہیں یہ جو جشن ہے نا، آج تم جشن کن کے ساتھ مل کر منا رہے ہو؟ کبھی تم نے غور کیا، کبھی سوچا کہ آج ہم کس کا ساتھ دے رہے ہیں؟ آج تم جن کو ہیپی اور طرح طرح کی باتیں پیش کرتے ہو، میسج ڈالتے ہو نا، یہ وہی لوگ ہیں جو آج تمہاری مسجدوں کو مسمار کر رہے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو آج تمہاری دین پر دھاوا ڈال رہے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو تمہیں گھر سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن آج تم اپنے آپ کو جشن منا رہے ہو اور ان کے ساتھ پیش کر رہے ہو کہ لو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تم دکھانا کیا چاہتے ہو؟ ارے کم سے کم ہم کسی کی حمایت نہیں کر سکتے، ہم کسی دوسرے کو نہیں روک سکتے، کم سے کم اتنی تو طاقت ہے کہ اپنے بچوں کو روک دیں۔ آج ہمارے اندر اتنی تو طاقت ہے کہ ہماری بچیاں اگر غلط کر رہی ہیں تو طاقت ہے کہ رک جا۔ آج ہم خود اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ غلط کام کرتے ہیں۔ کہاں کا طریقہ ہے؟ آپ مسلمان ہیں، یاد رکھیے صرف اور صرف نام کے مسلمان ہیں، کام کے نہیں۔ اور یہی وجہ رہی ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی مسلمانوں کے لیے وعید فرمائی اور کہا کہ وہ انسان، وہ مسلمان، وہ مومن جو اپنے آپ کو دو رخ والا شمار کرتا ہے، جن کے پاس دو رخ ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ جب مسلمان کے ساتھ آتا ہے تو کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، جب مسجد میں آتا ہے تو کہتا ہے کہ میں تو مومن ہوں، لیکن جب وہی مسلمان جب باہر نکلتا ہے اپنے گھر سے دوسرے لوگوں کے ساتھ شریک ہو کر یہ کہتا ہے کہ میں تو تمہارے ساتھ، میں تمہاری حمایت کرتا ہوں۔ اور یہی ہے حمایت۔ ایک انسان جو بت پرستی کی چیزیں کرتا ہے، ایک انسان جو غلط کرتا ہے، آپ اس کے ساتھ جاتے ہیں اور آپ اس کے ساتھ رہتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یاد رکھیے آپ بھی بت پرستی میں شمار کیے جائیں، آپ کا بھی شمار اسی کے ساتھ ہوگا جو انسان غلط کرتا ہے۔ اگر آج آپ روک نہیں سکتے، خاص طور سے مجھے تکلیف اس بات پر ہوتی ہے کہ ایک غیر تو غیر ہے، ایک غیر تو کرتا ہے، ہمیں طاقت نہیں، لیکن جب ہمارے اپنے کرتے ہیں ہمیں اپنوں سے شکایت ہے، ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں سے شکایت ہے، اپنے ان بچوں سے شکایت ہے کہ جنہوں نے اگر آج ہم نے انہیں تعلیم نہ دی، اگر آج ہم نے اپنے بچوں کو صحیح طریقے پر نہ لایا، تو یاد رکھیے گا کہ اس وقت آپ روئیں گے جس وقت آپ کا کوئی آنسو پوچھنے والا نہیں ہوگا، اس وقت آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہوگی، آپ وہی کہیں گے کہ کاش اگر میں اپنے بچپنے کے طور پر اپنے بچوں کو اگر سنبھال لیتا، اپنے بچوں کو غلط راستے سے بچا لیتا، تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ آج یہ جو دن ہم پر بیت رہے ہیں یہ صرف اور صرف ہماری اپنی اعمال ہے۔ ہم اپنے اعمال کی بنا پر دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے مسلمان بھائیوں کو جو ہر جگہ پر ٹارچر کیا جاتا ہے، آج آپ اپنے آپ کو مومن کیسے شمار کرتے ہیں؟ مومن کے کچھ صفات ہوتے ہیں نا، مومن کی کچھ نشانیاں بتائی گئی ہے نا، ایک مسلمان اور ایک مومن، ایک کافر کے اندر فرق بتایا گیا ہے کہ ایک انسان اگر ایسا ہے اس کے اندر مومنین کے صفات پائے جاتے ہیں، نمازی ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے، یا اسی طرح سے وہ تمام کی تمام تر صفات آپ کو بتائے گئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک غیر مسلم جو کافر ہوتا ہے، یاد رکھو جو سانپ ہوتا ہے نا، سانپ کا کام ہوتا ہے ڈسنا، کاٹنا، لیکن یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم کیسے اپنے آپ کو بچائیں۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ آج ہمارا ایمان خطرے میں ہے، آج ہمارے بچے جو یہ چیزیں ہم اپنے آپ کو لا کر پیش کرتے ہیں، اپنے بچوں کو منع نہیں کرتے نا، یہ بچے انہیں بھی کچھ نہیں معلوم، انہیں بھی حقیقت نہیں پتا ہے، انہیں جو تم بتا کر چلے جاؤ گے وہی وہ
ऐसी ऐसी हरकतें करेंगे और वो यही जानेंगे कि ये तो सही था, ये गलत नहीं था। अगर गलत होता तो हमारे माँ बाप मना करते, तो गोया कि मेरे माँ बाप ने मना नहीं किया तो गोया कि ये चीज़ सही है। कैसे आप मुसलमान हो मेरे भाई? कैसे एक इंसान जब गैर मुस्लिम गलत करता है मुझे अफसोस नहीं होता, लेकिन जब अपना मुसलमान भाई, एक मुसलमान की बीवी, एक मुसलमान के बच्चे जब गलत करते हैं, ऐसी बातों पर बहुत तकलीफ होती है और अफसोस होता है कि काश अल्लाह तबारक व तआला इन्हें मुसलमान होने के नाते कम से कम हिदायत तो दे देता। कम से कम तुम्हारे अंदर इतनी गैरत नाम की कोई चीज़ आ जाए, तुम्हारे अंदर कोई गैरत नाम की चीज़ आ जाए कि अपने बच्चों को तो संभाल लो मेरे भाई। अपने बच्चे जो बच्चे होते हैं ना, ये तुम्हारी एक शाख है, एक दरख्त तो तुम लगा रहे हो, और आज ही से अगर अपने उन दरख्त को सही तरीके से सीधा नहीं करोगे, जब वो दरख्त एक मोटा तनावर हो जाएगा, वो दरख्त उसके अंदर इतनी ताकत आ जाएगी, फिर आप उसे उन्हें सीधा करने की कोशिश करेंगे लेकिन सीधा नहीं कर पाएंगे। वजह यही होगी कि आज आपने शुरू में जब उन्हें नहीं सिखाया, शुरू में उन्हें तमाम की तमाम तर चीज़ें सही गलत का फ़र्क नहीं बताया, तो आज जब वो चीज़ तेज़ और सख्त हो गई है, आप उसे कहाँ से ख़त्म करें? खुलासे कलाम मेरा ये है कि आज ये जो हमारा ईमान ख़तरे में है ना, हमें सोचना चाहिए, गौर करना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी अपनी गलतियों की वजह से हम ऐसी बुराइयों के अंदर मुलव्विस हैं। ये इंसान कभी कहकर छुटकारा नहीं पाएगा कि मैं नहीं कर रहा था, मेरी बीवी कर रही थी, मैं नहीं कर रहा था, मेरा बच्चा कर रहा था, मैं नहीं कर रहा था, मेरी बच्ची कर रही थी। याद रखो, ये कहकर कोई इंसान छुटकारा नहीं पाया। माँ बाप कहते ही उसे हैं कि जो अपने बच्चों को कंट्रोल में रखे। माँ बाप उसी लिए कहते हैं कि अपने बच्चों की हिफाजत करें। गलत रास्ते पर जा रहा है आप उसे रोकिए, और जब माँ बाप नहीं रोकेंगे कौन रोकने वाला आएगा? जो माँ बाप होते हैं आपकी औलाद, अगर आप नहीं रोकते हैं कौन आएगा? कोई दूसरा आपकी औलाद को, आपके बच्चों को रोकने और मना करने आएगा? जिम्मेदारी आपकी है। खुलासे कलाम यही है कि कम से कम अगर हम मुसलमान हैं, नाम के मुसलमान नहीं, अगर काम के मुसलमान हैं, तो इन तमाम की तमाम तर बेहयाइयों और फहाशी चीज़ों से अपने आप को बचा लें। आखिर में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें तमाम की तमाम तर बुराइयों से बचने और उन तमाम की तमाम तर चीज़ों जो बुराइयां हमारे माशरे में आम हैं, अल्लाह तो हमें उन तमाम की तमाम तर चीज़ों से महफूज रख। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।